کراچی کلفٹن کی زمزمہ اسٹریٹ پر شاپنگ مال میں آگ لگ گئی۔ آگ فرسٹ فلور پر ATM بوتھ میں لگی، جس نے شاپنگ مال میں موجود کراکری، کاسمیٹک اور کپڑے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اندھیرے اور دھوئیں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ براہ راست اور بلاواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جلد ڈیل ہو جائے گی۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکا ہے۔ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو ابنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ ہمیں تیل کی ضرورت ہے۔ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر قبضہ ہے۔ ایران کے خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ ایران جنگ پاکستان ثالث ایران اور امریکہ کا اعتماد کا اظہار۔ اسلام آباد جلد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ اسلام آباد میں 4 مسلم ممالک کی اہم مشاورتی بیٹھک۔ ایران امریکہ مذاکرات کے امکانات پر سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کو بریفنگ۔ جنگ کے جلد اور مکمل خاتمے کے متعدد طریقوں پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی اعزاز ہوگی۔ خوشی ہے کہ ایران اور امریکہ نے مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ چین کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی بات ہوئی۔ دونوں نے امن کے لیے پاکستانی اقدام کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ مشاورتی اجلاس میں تمام وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا کہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، اس سے تباہی اور اموات ہوں گی۔ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ اور مصر کے وزیر خارجہ سے گفتگو۔ کہا کہ ایران سمیت کئی برادر مسلم ممالک میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو مشرق وسطیٰ میں جاری صورتحال پر اپنے اپنے ممالک کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران کے دوران سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں اور قریبی رابطے کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ PSL میں لاہور اور کراچی کے میچ میں بال ٹیمپرنگ، امپائر نے معاملہ میچ ریفری کو رپورٹ کر دیا۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے فخر زمان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام عائد کیا۔ فخر زمان نے الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ PCB کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں میں ایک اور سنوائی ہوگی، پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی نے 129 رن کا ہدف 3 گیندیں پہلے حاصل کر لیا۔ کنگز نے PSL میں مسلسل دوسری فتح سمیٹی۔ لاہور قلندرز کے بالرز پر بال ٹیمپرنگ کے الزام پر کراچی کو اضافی 5 رن بھی ملے۔ HBL PSL کے میچز دیکھیے 10 سپورٹس پر براہ راست۔ لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں پر بال ٹیمپرنگ کا الزام۔ کراچی کے خلاف میچ میں امپائر نے 5 رن کی پینالٹی دے دی۔ امپائرز نے گیند بھی تبدیل کر دی۔ آخری اوور میں کراچی کو جیت کے لیے 14 رن درکار تھے۔ پینالٹی کے بعد ہدف 9 رن رہ گیا۔ گیند تبدیل ہونے کے بعد کراچی نے ہدف 3 گیندوں پر حاصل کر لیا۔ ایڈم زمپا شاندار بالنگ پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ 4 اوورز میں صرف 11 رن دے کر 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ لاہور قلندرز کے حارث رؤف مہنگے بہت مہنگے۔ 3.3 اوورز میں 45 رن کی مار کھائی، صرف 1 وکٹ لے سکے۔ PSL میں حیدرآباد کنگز مین کو مسلسل دوسری شکست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 40 رن سے میدان مار لیا۔ 175 رن ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کی ٹیم 134 رن بنا سکی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے شامل حسین کی مسلسل دوسری سنچری، 3 چھکوں 3 چوکوں کی مدد سے 54 رن کی اننگز کھیلی۔ پلیئر آف دی میچ قرار۔ شامل حسین نے پچھلے میچ میں بھی 50 بنائی تھی۔
راولپنڈی اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے. اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی بارش. محکمہ موسمیات کی جڑواں شہروں میں آج مزید بارش کی پیشگوئی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. ڈیرہ غازی خان، لیا، چنیوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. پشاور میں موسلادھار بارش. بارکھان، زیارت سمیت بلوچستان میں بھی بادل برسے. زیارت میں بارش کے ساتھ یالہ باری. بارکھان میں طوفانی بارش. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ سے 1.25 ارب روپے کی کٹوتی کر کے عوام کو کشیدگی کے اثرات سے محفوظ رکھا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ خود اٹھا کر عوام کو ریلیف دیا. حکومتی فیصلوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے. موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان رجسٹریشن کرا کر مستقبل میں حکومتی ریلیف سے فائدہ اٹھا سکیں گے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خبروں کی تردید کر دی. وفاقی حکومت سے منسوب اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا. پی آئی اے کی اسلام آباد سے لندن کے لیے 6 سال بعد براہ راست پروازیں بحال. پہلی پرواز اسلام آباد سے لندن پہنچ گئی. برطانوی ہائی کمشنر اور سیکرٹری دفاع نے فلائٹ آپریشن کا افتتاح کیا. برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ لندن کے لیے پی آئی اے پروازوں کی بحالی خوش آئند ہے. لندن سے بھی پی آئی اے کی پرواز پاکستان روانہ. جلد کراچی سے بھی پروازوں کا آغاز ہونا چاہیے. سیکرٹری دفاع نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات ہیں. زمینی آپریشن کی تیاری. امریکی جنگی بحری بیڑا 3500 اہلکاروں کو لے کر مشرق وسطی پہنچ گیا. امریکی سینٹکام نے تصدیق کر دی. کہا کہ بحری بیڑے کے ہمراہ ٹرانسپورٹ اور اسٹرائک فائٹر ہوائی جہاز بھی ہیں. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون ایران میں کئی ہفتوں کے زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. خلیج فارس کی شارکس امریکی فوجیوں کو کھانے کے لیے تیار ہیں. ایران نے امریکہ کو وارننگ دے دی. کہا کہ ترجمان ایرانی فوج نے کہا کہ کسی بھی زمینی حملے کی صورت میں امریکی فوجیوں کو فیصلہ کن جواب دیں گے. خلیج فارس کے جزائر پر قبضے کی امریکی خواہش محض خام خیالی ہے. ایسی کسی بھی جارحیت کا انجام ذلت امیز شکست ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی ملاقات. وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں. پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں. علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکالمے، سفارتکاری اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور. قریبی روابط کے عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے صاحبزادے نے کہا کہ گرنے کی وجہ سے ان کے والد کے کندھے میں فریکچر ہوا. مجموعی طور پر ایکس رے ٹھیک ہے. نائب وزیر اعظم نے چوٹ لگنے کے باوجود پورا دن میٹنگز کی. رات کو آفیشیل بیان کی ریکارڈنگ اور پاکستان کے لیے بڑے دن کے بہترین اختتام پر اہل خانہ کے اصرار پر طبی معائنہ کرایا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری جنگ پر عراق کی مذہبی قیادت اور عوام کے واضح موقف پر ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے امریکہ اور اسرائیل جارحیت کے مقابلے میں ایران کی حمایت پر عراقی علماء اور عوام کے کردار کو سراہا. ایران پائیدار امن کے قیام کے لیے تیار ہے. جنگ یا امن کا حتمی فیصلہ سپریم لیڈر کے اختیار میں ہے. ترجمان ایرانی حکومت نے کہا کہ کسی بھی معاہدے میں معاوضے کا مسئلہ زیر بحث آنا چاہیے. ابنائے ہرمز پر کنٹرول اور پابندیوں کا خاتمہ بھی اہم امور میں شامل ہیں. ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن نقصان اٹھانا پڑا.